میرے بھائی اور میری بہن، آج کوئی میں تقریر یا کوئی آپ کو لچھے دار کوئی پیغام نہیں دینے آیا، میں بلکہ آپ کو یہ سمجھانے آیا ہوں کہ نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہم دیکھیں ہر دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ہر کام کے لیے ہم صرف نماز کے لیے وقت نہیں نکال رہے۔ دن میں ہمیں کوئی 5 مرتبہ کوئی وزیر اعظم بلائے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہمیں یہاں پہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، دنیا کے مال نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں کہ آپ ایک بار آؤ گے تو آپ کو 1 لاکھ ملے گا، 2 بار آؤ گے 2 لاکھ ملے گا، 3 بار آؤ گے تو 3 لاکھ ملے گا، تو ادھر ہمیں مالی فائدہ نظر آ رہا ہے، تو ہم ادھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو رزق دیتا ہے، ہم اس کی سنتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں جب ہم مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو ہم کہتے ہیں بھائی ابھی چلے جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے، ابھی وقت ہے، ابھی شیطان ہمیں کہہ رہا تھا ابھی وقت ہے آپ کے پاس، اب ٹھہر کے چلے جانا، ابھی 15 منٹ پہ ہے، ابھی آدھا گھنٹہ پڑا ہے، ابھی اذان ہوئی ہے۔ موبائل میں میڈیا کا دور، ٹھیک ہے، موبائل ہم سکرولنگ کر رہے ہیں، خوب سکرولنگ کر رہے ہیں، تو ایسے ہی نماز گزر گئی، تو بھئی ایسے ہماری زندگی گزر جانی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو تو آپ کو 5 ہی انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام آپ کو ملے گا، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ دیکھو آج ہر مسلمان کی ٹینشن ہے کہ رزق کدھر سے آئے گا، ہر بندے کی ٹینشن ہے رزق کدھر سے آئے، رزق ملا تو اس میں برکت کیسے آئے گی؟ بھئی برکت اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ آج اس چیز کا ہمارا یقین اٹھ گیا ہے کہ بھئی برکت کدھر سے آنی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ 1 لاکھ بھی کماتے ہو مہینے کا، اس میں برکت نہیں رہے گی، اس میں برکت 32,000 بھی کماتے ہو، اگر نماز ادا کرتے ہو تو اس میں برکت ہے۔ دوسرا انعام آپ کو ملا ہے، قبر کا عذاب دور کر دیا جائے گا۔ جس کا قبر کا عذاب دور کر دیا گیا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اگر جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوئی بھائی، قبر تنگ کر دی جائے گی، آپس میں پسلیاں ایسے مل جائیں گی۔ تو ذرا ایک بار ملاحظہ کریں، سوچیں ذرا اکیلے بیٹھ کے، تو بھئی پھر قیامت والے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزارا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اب سوچیں کہ بال سے زیادہ باریک کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا انعام، آپ کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور 5واں انعام، آپ کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ جسے تو بھائی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا گیا تو وہ تو خوش ہوگا، جھومے گا، اور جسے بائیں ہاتھ پکڑایا گیا وہ روئے گا۔ پھر وہ کہے گا کاش میں کبھی نماز پڑھتا ہوتا، میں اللہ کے اعمال میں جڑا ہوتا، اللہ کے کام میں جڑا ہوتا، تب پھر کاش کے لیے آپ رہ جاؤ گے، میں بھی کاش کے لیے رہ جاؤں گا، پھر تب نمازیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، تب جس نے پڑھی ہوگی اس کے کام آئے گی۔ قبر میں سے ہم 3 چیزیں لے کے جائیں گے، ایک کفن لے کے جائیں گے، ایک اپنا جسم لے کے جائیں گے، اور ایک ہم اپنے اعمال لے کے جائیں گے۔ اعمال لے کے جائیں گے تو بھئی کچھ بنے گا، کیونکہ ادھر دیکھے کوئی قبر میں عہدے والا، کوئی گاڑی والا، تو کوئی بھئی دوسرا پروٹوکول بندہ کامیاب نہیں ہوگا، کوئی وزیر اعظم کامیاب نہیں ہوگا، اس نے وہی کامیاب ہوگا جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا دنیا کی خواہشوں میں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستانوں میں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا رہے ہیں، ہم خود ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے کبھی قرآن کھولا ہے؟ ہمیں کبھی تلاوت کی ہے؟ ہمیں کبھی تلاوت کرتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی صبح ہی نماز ادا کر لی، خالی ہم نے نماز ہی نہیں ادا کرنی، نماز ادا کرنی ہے، ساتھ دعوت بھی دینی ہے لوگوں کو، دعوت دیں گے، دعوت دینے سے ہم کا فائدہ ہوگا، ہم سارے 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، دین پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے خالی دعوت پہ نہیں، نماز پہ نہیں رہنا، دعوت بھی ساتھ دینی ہے۔ تو اس کی اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے اچھے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تنقید کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ایک دوسرے کو حق کی تنقید کرو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تنقید کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قرآن میں صبر کی بھی تنقید کرو، حق کی بھی کرو۔ تو آج کے زمانے میں ہم حق کی بھی نہیں کرتے اور صبر کی بھی نہیں کرتے۔ ہم کسی مسلمان کو بھائی کو دیکھتے ہیں وہ تڑپ رہا ہے، بھائی تڑپنے دو، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کے ساتھ ہے۔ ابھی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھے، تب صحابہ کرام
کوئی تڑپتا اس کے ساتھ اس کے درد میں شریک ہوتے تھے. صحابہ کا ہم شدید بیماری کی حالت میں بھی نماز سے چھوڑتے. تو ہم دیکھیں کوئی بیمار ہے نا, ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھ لیں, ہم وہ اس کا خیال رکھتے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے, ہم باہر سمجھاتے ہیں بھائی ہم بہت نا تیز ہیں, چلاک ہیں. بھائی یہ چلاکی دنیا کے لیے, ہم دنیا بنا رہے ہیں, آخرت نہیں بنا رہے. اب بھی سے میرے ساتھ ارادہ کرو, میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ بھی ارادہ کرو. انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے, کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. جب بھی مؤذن اذان دے حی علی الصلاۃ ہم نماز کی طرف جائیں گے, کوئی سستی نہیں کریں گے, موبائل چھوڑیں گے, شیطان کو چھوڑیں گے اور مسجد میں جائیں گے. آپ بھی کوشش کرو, انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا, بہت فائدہ ہوگا.